الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ خاوند کے لیے ویزا کارڈ جاری کروانے میں مدد۔ سوال کیا گیا ہے، میرے پاس کریڈٹ کارڈ تھا جو میں نے گاڑی کرائے پر لیتے وقت حاصل کیا تھا۔ میں اس پر بہت حریص تھی کہ جتنی ادائیگی کی استطاعت ہے اس سے تجاوز نہ کروں تاکہ مجھے سود ادا کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے، لیکن ایک بار میں پورا بل ادا نہ کر سکی اور سود ادا کرنا پڑا، اور کچھ ماہ بعد میں نے خاوند کی مدد سے رقم کی ادائیگی کر دی جو کبھی کبھار کارڈ استعمال کرتا رہتا تھا۔ میں نے بل کی ادائیگی کے بعد خاوند کو بتایا کہ میں اس کارڈ سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی تاکہ دوبارہ سود میں نہ پڑوں، لیکن میرے خاوند نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ جب میں اپنے کارڈ سے چھٹکارا پانا ہی چاہتی ہوں تو کارڈ اس کے نام جاری کروانے کی درخواست دے دوں۔ حالانکہ اس کے پاس پہلے بھی 2 کارڈ تھے لیکن اس میں ادائیگی کی استطاعت نہیں تھی۔ وہ شدید غضبناک اور تکلیف دہ بن گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے لیے کارڈ جاری کروا لیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر ادائیگی نہ کر سکا تو کارڈ کا مسئول وہ ہوگا۔ میں نے یہ کارڈ بالکل استعمال نہیں کیا اور پچھلے 6 ماہ کے دوران میرا خاوند ادائیگی نہیں کر سکا، جس کی بنا پر سود بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کارڈ کا اللہ رب العزت کے ہاں کون جواب دہ ہے؟ میں اس لیے کہ میں نے اس کی وجہ سے کارڈ جاری کروایا تھا، یا کہ وہ خود کیونکہ اس نے طلب کیا تھا؟ اگر تو میں اس کی مسئول اور ذمہ دار اور جواب دہ ہوں تو اس رقم کی ادائیگی کے لیے مجھ پر کیا واجب ہے؟ حالانکہ میرے خاوند نے مجھے ملازمت کرنے سے بھی روک دیا ہے اور وہ خود بھی تھوڑی سی رقم کی ادائیگی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ الجواب بعون الوہاب۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے یہ سودی کارڈ جاری کروا کے اپنے خاوند کی گناہ اور معصیت میں جو مدد اور تعاون کیا ہے اس پر اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو اور گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ اور آپ پر واجب تو یہ تھا کہ کارڈ جاری کروانے سے باز رہتیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کے اس مطالبہ کو مسترد کر دیتیں، اگرچہ وہ اس پر اصرار بھی کرتا رہتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ عز و جل کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند علی رضی اللہ عنہ میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح الجامع میں بھی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 7520۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 665۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔